ابھی شروع باجی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لائیو بھی ہو رہا ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں پارہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور کیا کریں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز صحیح ادا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ادا کرتے تھے، یہ ہے تو ہمارے لیے نا کہ ہم قرآن کریم بھی پڑھا کریں اور نماز جو اس کے ارکان ہیں، واجبات ہیں جو وضو کے، اسی طرح نماز کے اندر جو ہے اور باہر شرائط اور دھیان ہر لحاظ سے کوشش کی جائے کہ ٹائم کے اندر پڑھی جائے اور صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسے سجدہ کیا بھی ہے یا نہیں، اسی طرح رکوع اور سجود جلدی کرتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے۔ جو آسان طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، صحیح اس کی ادائیگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی اسے دعائیں دیتی ہے، اور محبوب نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا۔ ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا عن الفحشاء بے حیائی اور بری باتوں سے، یہ دیکھیں جو نماز ہے، نمازی کا خیال بڑا ستھرا ہوتا ہے، اور نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے بھی، والمنکر اور ہر بری بات جس میں ہر گناہ چھوٹا بڑا سب آ جاتا ہے، اس سے روکتی ہے نماز۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو دھیان میں ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، پھر ظہر کے بعد عصر میں جانا ہے، تو یہ انسان کو روکتی رہتی۔ اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں اور بہت ساری طوالت کے سبب میں نہیں بتا رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے ہر برائی اور ہر گناہ والے کام سے بچا لیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑھیا چیز ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ نصیبوں والوں کا حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام کو ایسے اکٹھے بیٹھے ہوئے، ہلکا بنایا ہوا ہے، پوچھا اس طرح بیٹھے ہوئے؟ عرض کے جی محبوبہ یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کس لیے؟ تو عرض کرنے لگے ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جو اس نے اسلام کی دولت ہمیں جو دی ہے، اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، اس کے اس احسان پر شکریہ ادا کریں۔ وہ صحابہ کرام تھے۔ آپ بھی کبھی بیٹھے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے ذکر اور شکر کے لیے بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں سے فخر کر رہا ہے، یعنی فرشتوں کے اندر فخر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یاد الہی میں آپ کو پتہ ہے کہ مصروف رہتا ہے تو جیسا انداز ہوتا ہے اللہ اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے۔ جیسے آپ ابھی بیٹھے ہو تو اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کر رہا ہوگا نا، ہم بھی تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو انسان مرضی بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ کے ذکر کرنے والوں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ شخص کبھی بدبخت نہیں ہوتا، وہ بندہ ہمیشہ خوش بخت ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ رب کریم کو کبھی نہ بھولیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنی عادت ہو جانی چاہیے۔ ایک حدیث طیبہ سناتی ہوں، من کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ یہ جس بندے کی عادت ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے کی، تو سویا ہوا ہوتا ہے، سائڈ پلٹتا ہے تو منہ سے اللہ اکبر، یا جن کو درود پاک پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ بول دیتے ہیں، اب وہ بندہ تو بھول جاتا ہے، یا ظاہر ہے اس نے تو کون سا دھیان سے پڑھا ہوتا ہے، دھیان سے بھی کہا ہو تب بھی کہاں یاد رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بے دھیانی میں کہے گا اس کا ذکر یا اس کے محبوب کا تذکرہ کرے گا، اس کا بھی اجر بندے کو عطا کرے گا۔ بندہ بھی حیران ہوگا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، کہیں گے تو بھول گیا میرے بندے، لیکن میں جاگتا تھا کیونکہ تو سویا ہوا تھا اور مجھے سب یاد ہے۔ تو اپنی عادت بنا لیجیے اللہ کا ذکر کرنے کی۔
वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। आप जरा अपना मुहासबा कीजिए, क्या करते हो आप लोग। वला तुजादिलु अहलल किताब, और ए मुसलमानों बासो मुबायसा ना किया करो अहले किताब से, इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ ये है कि शाइस्ता तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो, अच्छे अंदाज से, यानी तरीक से कि इतना हो अच्छा कि दूसरे के लिए वो रास्ता बना दे कि आओ यही रास्ता इस्लाम का सीधा है, क्योंकि मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, वक़ूलू आमन्ना, और तुमको कि हम ईमान लाते हैं, आप कहो, यानी क्या हुक्म हुआ कि बात मुबासा नहीं करो, शाइस्ता तरीके से बात करो। हाँ बात उससे की जा सकती है जो जुल्म करता हो, लेकिन कोशिश क्या होनी चाहिए कि कुछ भी ना कहें। और कहा कुलु आमन्ना बिल्लज़ी, तुम कहो हम ईमान लाते उस पर जो उन्ज़िला इलैना, जो उतारा गया हमारी तरफ, यानी कुरान करीम। व उन्ज़िला इलैकुम, और जो उतारा गया तुम्हारी तरफ। हम तो सारी किताबों को मानते हैं ना। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, सुनो हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम फंबरदार हैं। व कदालिक अंज़लना इलैकल किताब, महबूबा ए हबीब मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हमने नाजिल किए है किताब आपकी तरफ। फल्लदीना आतैनाहुमुल किताब, बस वो जिन्हें हमने दी है ना किताब तौरात, जिनको हमने तौरात दी है, वो युमिनून बि, वो तो कुरान करीम पर ईमान लाने वाले हैं, ईमान लाते हैं। बहुत सारे लोग जो मानते थे तौरात को, बड़े बड़े उलमाए किराम भी ऐसे थे जिन्होंने जैसे कुरान करीम महबूब करीम तशरीफ लाए तो फौरन ही ईमान भी ले आए थे। वमिन हाउलाई मन युमिनु बि, और अहले मक्का से भी कई लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम पर ईमान ला रहे हैं। वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ कुफार ही करते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। वमा कुंत ततलु मिन क़ब्ली, और इससे पहले आप तो नहीं पढ़ सकते थे ना महबूबा। इसमें कितना प्यार है, क्यों नहीं पढ़ सकते थे, ये सारा आज आपको ज्यादा आसान तरीके से इस सूरह मुबारका में पता चलेगा। आप पहले तो नहीं पढ़ सकते थे, लिखना पढ़ना तो आप नहीं ना जानते थे इससे पहले, लेकिन ऐसी किताब आपके ऊपर, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, अभी तो आप उस्ताद हैं। ये इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है। इससे तो ये पता चलता है कि ये जो किताबें भी हैं, जो महबूबा जो तू पढ़ते हैं, जिसकी वजाहतें आप फरमा रहे हो, वो तो लोगों की लिखी हुई नहीं है, वो रब्बी करीम की है। मिन किताब, किताब में, यानी कोई किताब, वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और ना ही आप दाएं हाथ से इसे लिख सकते हैं। इधर लरता बल मुब्तिलू, अगर आप लिख पढ़ सकते तो फिर ये लोग अहले बातिल जरूर शक करते, क्योंकि ये लिखना पढ़ना जानता है बंदा, तो ये तो अपने पास से किताब लिख सकता है। लेकिन अभी तो मामला बिल्कुल अपोजिट है ना। बल हुवा आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लदीना उतुल इल्म, बल्कि वो रोशन आयतें हैं जो उनके सीनों में महफूज हैं। किन के सीनों में? जिन्हें इल्म दिया गया है, उनके सीनों में ये आयतें महफूज हैं। और सबसे पहले किसके सीने में महफूज हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस में। देखिए कुरान करीम
جس دن میں نازل ہوا تو اس کی اتنی شان ہے، اور جس سینے پہ نازل ہوا اس کی شان کا کیا میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کی بولی ہے نا، محبوب کے سینے پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالموں کے بغیر تو کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو ظالم ہے، جو ماننے والے نہیں ہیں، صرف وہی انکار کر سکتے ہیں، باقی تو یہ کلام جس نے بھی پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورۃ الکوثر لکھ کے لگا دی گئی تھی کعبۃ اللہ شریف میں، تو وہاں ایک شاعر آیا تھا، اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں، تو اس نے دیکھا تھا، کہا تھا کہ نیچے لکھ دیا تھا کہ یہ جو ہے کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اور پھر نیچے اس نے ایک اپنی کچھ شعر وغیرہ لکھا ہوگا۔ ایک اور شاعر آیا تو اس نے کہا اوپر والا جو ہے وہ انسان کا لکھا ہوا نہیں، ہاں یہ والی جو مصرع ہے وہ انسان کا لکھا ہوا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور انہوں نے کہا کہ جو نشانی ان کے رب کی طرف سے آئی ہیں تو کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر بھی؟ اب ہر ایک کے اوپر تو نہیں نہ اتاری جا سکتی۔ قل محبوبہ آپ فرما دیجیے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو رب کریم کے اختیار میں، میرے اختیار میں تو نہیں، رب کریم کے اختیار میں ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ لوگوں کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ان انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، یتلا علیہم، جو لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جو سب کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذالک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے۔ اب رحمت کا دیکھیں تو اس ہر ایک آیت اتنی وضاحت طلب ہے کہ مزہ آ جاتا ہے جب فل بندہ وضاحت کرتا ہے۔ اب دیکھیے ماں کی رحم میں بچے کو جو ہے وہ رکھا گیا، کہاں سافٹ انداز میں، اور ایک ممتا کے آپ دیکھتے ہیں محبت، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک حصہ جو ہے رحمت کا، وہ یہ مفہوم بتا رہی ہوں، وہ تقسیم ہے، اس میں سے بھی ایک قطرہ سا جو ہے ماں کے حصے میں آیا ہے۔ تو ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، رحمت کا یہ عالم ہے کہ بیماری نہیں دیکھتی، بس اس کا بچہ خوش ہو جائے، اس کا بچہ کھانا کھا لے۔ وہ خود پیشاب پہ سو جاتی ہے لیکن بچے کو کہاں رکھتی ہے؟ آپ جانتی ہیں، اب میجورٹی ماؤں کی موجود ہو تو رب خود کتنی اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور یہ دنیا میں ہم یہ جو محبتیں بہن بھائی اور رشتہ داروں کی یہ ساری محبتیں، یہ تو چھنٹے ہیں ذرا ذرا سے، اصل تو وہاں نظر آئیں گی جب آنکھیں بند کر کے ہم جائیں گے، کلمہ پڑا ہوا ہوگا تو تب ہمیں جو جنتیں ملیں گی تب اندازہ ہوئے گا۔ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے یہ کتاب۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے درمیان بھی ایسا گواہ کافی ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ رب کریم جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سنو لوگو، والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر، وکفروا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ تو گھاٹے میں، نقصان میں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ کریں گے انہیں کچھ بھی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ
مطالبہ کر رہے ہو عذاب نازل ہونے کا، وہ بھی اتنا جلدی. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. اللہ نے جو دن معین کیا ہوا ہے، نہ اس سے آگے اور نہ اس کے بعد، جس دن عذاب کا لکھا ہوا ہوتا ہے اسی دن عذاب آئے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، آئے گا تو اپنے وقت پر، لیکن آئے گا ان پر اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں ہوش تک نہ ہوگا. وہ جو سیانے بنے بیٹھے پیشن گوئیاں کرتے ہیں ان کو ہوش تک نہ ہوگا، اچانک آ جائے گا. یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، جلدی عذاب لے کے اس کا مطالبہ کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ذرا سی دیر ہے، دیکھنا جہنم یقیناً ان کافروں کو گھیر لے گا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن ڈھانپ لے گا نا انہیں عذاب ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. یہ تو اس کے اپنا انداز ہے، کبھی پتھروں سے بارش کر دے، کبھی زمین کے نیچے سے زلزلہ لا دے، جیسا بھی وہ مالک چاہے. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور رب کریم فرمائے گا اب چکھو اپنی کرتوتوں کا مزہ. یا عبادی الذین آمنو، اے میرے اپنے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ان ارضی واسعہ، میری زمین تو بڑی کشادہ ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، سو تو محض میری ہی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. مزہ آتا ہے نا جب ہم لوگ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اکبر، مالی ساری کی ساری عبادتیں، جانی مالی ساری کی ساری تیرے لیے. آتا ہے نا مزہ، دھیان سے پڑھا کرو. الحمدللہ کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنے والا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری ہی طرف تو تم لوٹ کے آؤ گے. کدھر لوٹ کے جانا، کیا ادھر کی تیاری کی ہے آپ نے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی کیے. لنبوئنہم من الجنہ غرفا، انہیں ہم جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرائیں گے، وی آئی پیز جو جگہ ہے ان میں ٹھہرائیں گے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، وہ بھی رواں چلتی چلتی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس خوبصورت جگہ میں. نعم اجر العاملین، کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا. الذین صبروا، وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کریم پر ہی صرف بھروسہ کیا یا کیے ہوئے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنی زمین پر چلنے والے ہیں. لا تحمل رزقها، وہ جو اٹھائے. آپ کتنی خوبصورت مثال دی کہ دیکھیے زمین پر کتنے چلنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھوں کے اندر رزق اٹھا کے پھر رہا ہو؟ کیا اسے کبھی ہوئی ہے پریشانی؟ اور آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھوکے مرے ہوں؟ وہ ہم سے اچھا کھاتے ہیں. کتنے پرندے آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے، ایسے پرندے جو سچے موتی کھاتے ہیں، جو ہم انسان بھی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کھاتے ہیں. مچھلیاں اتنا زیادہ کھاتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح زمین پہ چلنے والوں کو اور جو آسمان پہ اڑتے ہیں ان کو بھی دیکھو، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں؟
نہیں، اللہ یرزقها، سنو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور وہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ اگر پرندوں کو کھلا سکتا ہے تو تمہیں نہیں کھلا سکتا؟ وہی دینے والا، بھروسہ کیا کرو، نہ جوڑ جوڑ کے رکھا کرو آپ کہ پھر خراب ہو جاتے تو بھر بھر کے باہر پھینکنا شروع کر دیتے ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، محبوبہ اگر آپ پوچھیں نا ان مشرکوں سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور اسی طرح زمین کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس، اور کس نے فنبدار بنایا سورج کو، اور والقمر، اسی طرح چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ رب کریم ہے یہ سارا بنانے والا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ مراد کیا کہ پھر وہ توحید سے کیوں پھرے جاتے ہیں؟ وہ کہاں توحید سے پھرے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے؟ یؤفکون کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹے جا رہے، کیوں نہیں سیدھا رستہ اختیار کرتے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو اپنے بندوں کے لیے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، وہ یقدر اللہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولا ان سألتہم، اور اگر آپ پوچھیں نا ان سے، من نزل من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فاحیا به الارض من بعد موتها، اور پھر زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد کس نے اسے زندہ کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ تعالی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّہ، پھر محبوبہ آپ خود فرما دیجئے، حق تو واضح ہو گیا نا، الحمدللہ، سب تعریفیں رب کریم کی ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، نا سمجھ ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ کیا ہے، الا لہو واللعب، یہ لہو اللعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو آخرت کی زندگی ہے اصل میں وہی حقیقی زندگی ہے جس سے موت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں دنیا اتنی پیاری ہے جس کو یہ کہا گیا کھیل تماشا، تو آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر پھر کتنا پیارا ہوگا۔ جتنی تیاری اچھی ہوگی، جتنی عمارت اچھی بناؤ گے آپ عملوں سے، اتنا ہی اچھا آپ کو گھر ملے گا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب سوار ہوتے ہیں نا کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ سے خالص کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، اور جب ان کو نجات مل جاتی ہے اور پھر وہ الی البر، بر پر پہنچ جاتے ہیں، خشکی پر سلامتی سے پہنچ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت پھر وہ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شامل کرنے لگ جاتے ہیں، بتوں کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، وہ ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور لطف اٹھا لیں اس سے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر انہیں پتا چل جائے گا، جلدی ان کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اب پہلے بتایا کہ انہیں حقیقت تو جلد پتہ چل جائے گی، لیکن ابھی ایک اور بات پہ غور کریں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے؟ جب دیکھیں اس ٹائم جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے پہلے بھی اور دور اقدس میں بھی آپ دیکھیں، اور اب بھی تک حرم امن والی جگہ ہے، ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن اس جگہ کو واقعی اللہ نے امن والا بنایا۔ تو
کیا یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسِ حالانکہ اچھل لیا جاتا ہے لوگوں کو، مارا جاتا ہے لوگوں کو، نقصان پہنچایا جاتا ہے لوگوں کو. من حولہم اس کے آس پاس تو دیکھو. افبالباطل یؤمنون کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون اور رب کریم کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، جس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا. او کذب بالحق لما جاء یا حق کو جھٹلایا جب اس بندے کے پاس حق واضح ہو گیا پھر اس نے حق جھٹلایا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین تو پھر کفار کے لیے جہنم بھی کافی ہے. لفظی معنی ہوگا کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کفار کے لیے کافی. والذین جاہدوا فینا لہنہدینہم سبلنا اور جو بلند ہمت ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ جہاد میں مصروف رہتے ہیں، وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے جہاد میں مصروف رہتے ہیں. ہم ضرور دکھا دیں گے پھر انہیں اپنے راستے. لنہدینہم سبلنا اس پہ غور کیا جائے. ہم ضرور دکھا دیں گے جو کیا کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں. کیا آپ بھی کوشش کرتے ہیں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کہتے ہیں ہمیں انہیں راستہ بھی دکھا دیں گے اور بلا شبہ اللہ تعالی ہر وقت محسنین کے ساتھ ہے. اگر آپ بھی اچھا کرو گے تو اللہ سے بڑھ کے اور کیسا ساتھ چاہیے آپ کو. نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے. الحمدللہ سورہ عنکبوت مکمل ہو گئی. سورہ روم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام روم مغلوب ہو گئے، روم والے مغلوب ہو گئے. اب یہ بھی ہے تھوڑی وضاحت طلب لیکن آپ مانیں جب پڑھیں گے سارا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں آئیں گی تو تھوڑا سا پھر بتا دوں گی. فی ادنى الارض یعنی زمین کے پاس سے رومی ہرا دیے گئے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے. یہ جو رومی تھے نا ان سے دلی انسیت تھی مسلمانوں کو کیونکہ یہ اہل کتاب تھے. فی بدع سنین 15 برس کے اندر جیسا اندازہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا نہیں اتنے ٹائم اور اتنے ٹائم کے بعد وہ لوگ غالب آ بھی گئے. للہ الامر من قبل ومن بعد اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس روز اہل ایمان خوش ہوں گے جب رومی غالب آ جائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. ینصر من یشاء وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہ العزیز الرحیم وہی تو ہے سب پر غالب بھی ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے تو وعدے سارے سچے ہوتے ہیں. لا یخلف اللہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو ہی نہیں جانتے. کتنی جگہ بتایا گیا آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور پھر ہمارے جو رویے ہیں وہ کیا ہے اپوزٹ نہیں بنتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہے. ظاہری پہلو کو بس جانتے ہیں، سامنے سامنے کی کامیابیوں ناکامیوں کو جانتے ہیں.
باقی وہ کچھ نہیں چاہتے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بشارات ہوئی، میں نے یہ پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ اس طرح فتوحات ہوں گی، اور آج مسلمان جن کا یعنی کوئی خاص مقام نہیں تھا، تو اللہ نے بڑی بڑی حکومتیں خصوصاً حضرت عمر فاروق کے دور اکبر میں مسلمانوں کے حوالے کی، اور محبوب نے یہ بشارتیں دی تھی کہ اللہ نے مجھے فلاں ایریے کی چابی دے دی، فلاں ایریے کی چابی دے دی، اور فتوحات زیادہ تر حضرت عمر فاروق کے زمانے طیبہ میں ہوئی. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنے دل میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اجل مسمى، کہ یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے یہ سب کچھ ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب ذوالجلال کی ملاقات کے سخت منکر ہیں، وہ نہیں مانتے، انہیں یقین نہیں ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر وہ سیر و سیاحت کرتے تو وہ دیکھتے بھی نا کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے انکار کرتے تھے. ان لوگوں سے پہلے کانو اشد منہم قوہ، یا بھی جو طاقتوں والے بنتے ہیں، ان سے زیادہ طاقتوں والے، ان سے زیادہ زور والے وہ لوگ تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے خوب ہل چلائے تھے زمین میں. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا، اس سے جتنا انہوں نے آباد کیا اس سے بھی زیادہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی روشن نشانیاں لے کر انبیاء کرام تشریف لائے تھے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، بس اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرتے. یہ بار بار کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ خام خواہ کا ان کو سزا دے یا غرق کرے یا کچھ نہیں. اللہ کی شان نہیں ہے ایسی، وہ تو ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سنو یہ جو لوگ ہیں نا جن کے اوپر یہ سزائیں آئی ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، آخر کر ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی، اس برائی کے سبب ان کا انجام برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. وکانوا بہا یستہزئون، اور ان ظالموں نے ان آیات کا، انبیاء کا مذاق بھی اڑایا تھا یا اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ اسی نے شروع میں، ابتدا میں تخلیق بھی کیا، پہلی جو تخلیق ہے وہ بھی اسی نے کی، پھر فنا کرنے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ وہی لوٹائے گا، پیدا کرے گا، جوڑے گا آپ کو. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز برپا ہوگی نا قیامت، تو مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی. ابھی جو اکڑے بیٹھے ہیں نا، ساری آسیں ان کی ٹوٹ جائیں گی. پھر ان کو پتہ چلے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے. کوئی شفیع نہیں ہوگا ان کا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان کی. مومنوں ناز کرو، آپ کے تو شفیع محبوب کریم ہیں، آپ کی شفاعت تو قرآن کریم کرے گا، اس کی صورتیں کریں گی، روزے کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے اس ٹائم
جب حقیقت کھلے گی تو انکار کر دیں گے، منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سنو وہ جو ایمان لائے تھے نا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیے تھے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ اس دن بڑے خوش ہوں گے، وہ باغ میں، وہ جنت میں مسرور ہوں گے، محترم ہوں گے، بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ادھر بھی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا ٹھکانہ زیادہ، پیسہ زیادہ، یہ بڑا خوشحال ہے، تو وہاں تو وہ لوگ خوشحال ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی ان ظالموں نے جھٹلایا تھا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، اب وہ عذاب میں موجود ہوں گے، وہ جلیں گے، وہ اپنی سزا بھگتیں گے، یا عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، پاکی بیان کیا کرو تم اللہ کی، اللہ کی تعریفیں کیا کرو شام کو بھی، وحین تصبحون، اور جب تم صبح جاگتے ہو اس ٹائم بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، وَلَوْ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تو ساری تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور پھر پاکی بیان کیا کرو، تعریف اس کی کیا کرو، ذکر اس کا کیا کرو، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سحبائر کو بھی کیا کرو، دوپہر کو بھی کیا کرو، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مرنے کے بعد پھر وہی تو قبروں سے نکالے گا نا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تمہیں نکالا جائے گا اسی طرح قبروں سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ذرا غور تو کر اے انسان، فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم اچانک بشر بن کے زمین میں پھیل رہے ہو، وہ دیکھو مٹی سے انسان، اور پھر کتنے ابھی انسان، اگر انسان اپنی ذات پہ ہی غور کرے تو اسے اپنے اللہ سے بہت پیار ہو جائے، چھوٹا سا بچہ، پھر وہ ہڈیاں بڑی ہو رہی ہیں، اتنی سخت ہڈی ہوتی ہے کسی کو لگ جائے تو اس کا کام تمام ہو جائے، لیکن وہ ہمارے جسموں کے اندر دیکھو وہ ایسے فکس کی ہوئی ہیں، اوپر گوشت، وہ سکن، اور پھر ہڈی بڑھتی جاتی ہے، ساتھ ساتھ بندے کا جسم بھی بڑھتا جاتا ہے، موٹا ہوتا ہے تو سکن بھی پھیلتی جاتی ہے، پتلا ہوتا ہے تو سکن ساتھ ساتھ چمٹ جاتی ہے کوئی ایسا تخلیق کرنے والا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سے ہی تو وہ پسلی سے نکلی تھی نا ان کی وائف ہماری اماں حضرت حوا، یہ مالک کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیوں پیدا کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اپنی بیویوں سے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پیدا فرمایا ہے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات۔ ماما کو جب دیکھتے نا، ماما کی جو ممتا بولتی ہے، جو محبت، جو بول، اگر وہ محبت نہ ڈالتا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ماں بچے کی پیشاب خوشی سے دھوتی؟ میں نے تو کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی کہ جو اس کے بچے کو دھونے کی باری ہے تو اسے مارے، نہیں، میرا اپنا بھی ہے، میں اور بھی دیکھتی ہوں
کہ پہلے بچے کو پیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے تو پوٹیاں بھی دھوتی ہیں ماں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ رب کریم نے ڈالی. اسی طرح باپ کون جگراتے کاٹتا ہے کسی کے لیے، گھروں سے باہر جاتے ہیں کتنی کمائیاں کر کے لے کے آتے ہیں. اسی طرح بہنوں کے بھائی اور بھائیوں کے لیے بہنیں قربانیاں دے رہی ہوتی. یہ کون ہے جو اتنی محبتیں ڈالے؟ وہ یہ اللہ ہے جو ڈالتا ہے مودہ اور رحمہ. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. جو نہیں غور و فکر کرتے وہ تو بس ٹائم پاس کرتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور دیکھو یہ جو آسمان ہے نا اور زمین، اس کی تخلیق میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، اور جو مختلف لوگ ہیں نا ان کی رنگتیں، مختلف جو رنگ ہیں، اسی طرح ہر ایریے کی الگ زبانیں، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل علم کے لیے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات کے وقت اور پھر دن کے وقت جو کام ہوتا ہے. وابتغاءکم من فضلی، اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں. جو غور سے سنتے نہیں پھر وہ سوچتے بھی نہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے کے بعد، وہ طمع اور امید دلانے کے لیے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو مردہ کرنے کے بعد بنجر جب ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. ان فی ذالک آیات لقوم یعقلون، مند ہے. ومن آیاتہ ان تقوم السماء، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ دیکھو نا ذرا آسمان کی طرف. آسمان قائم ہے ابھی تک، آپ کے دادا نے بھی یہی دیکھا تھا، دادا کے دادا نے بھی یہی دیکھا تھا. آج بھی دیکھو تو چھت کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی، آسمان کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی. والارض بامری، اور زمین اسی کے حکم سے ہے، پانی کے اوپر کھڑی ہے. ثم اذا دعاکم دعوا، پھر جب بلائے گے تمہیں، بلایا جائے گا یا بلائے گا تمہیں زمین سے جب قبروں میں ہوگے، من الارض زمین سے، تو اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً اس کے اذن سے باہر نکل آؤ گے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے تابع فرمان ہیں. سارے تو اس کی مانتے ہیں، آپ بھی تو صحیح مانا کرو نا رب کریم کی. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اور وہی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، جو ابتدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُ، پھر اسی نے فنا بھی تو کر دینا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے. وہ احون علیہ، اور یہ رب کریم کے لیے بڑا ہی آسان ہے، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. مشکلیں تو ہمارے لیے ہیں نا، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. جو یہ زمین و آسمان چند دنوں میں بنا دیتا ہے تو یہ تو بہت آسان ہے. احون کا معنی ہوتا ہے بہت آسان. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے برتر ہے، بڑائی ہے، اور اسی کے لیے برتر شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی تو غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، رب کریم تمہارے لیے تمہارے حالات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے. چلو ایک نئی مثال سنتے ہیں.
قرآن کریم کا انداز، اللہ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اچھا، وہ تمہارے لیے تمہاری حال کی جو چیزیں ہیں نا ان میں سے مثال بیان کرتے ہیں، بہت پیاری مثال دیکھیں، جیسے ایک لونڈی یا غلاموں کی کہ تم مالک ہو اور وہ مال جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، کیا تم ان نوکروں کو اس میں ان کو اپنا برابر مالک سمجھتے ہو؟ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی؟ اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو اپنے نوکروں سے جو غلام ہوتے ہیں، جو میڈز ہوتے ہیں، جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس کی سمجھ آنی چاہیے. بہت ہی آسان ورڈنگ میں نے آپ کو بتایا، لفظی پھر معنی بتا دیتی ہوں. کیا تمہارے غلام جو ہیں وہ تو ہمارے حصے دار ہوتے ہیں اس مال میں جو تم نے عطا فرمائے، یا تم یوں کہ تم اوروں میں اس میں برابر کے حصہ دار بن جاؤ اور وہ تمہارے جتنا مال ہے جو تمہارے نوکر ہیں اس کے حصہ دار بن جائیں، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسے تم ڈرتے ہو ایک دوسرے سے کہ یہ میرا مالک نہ بن جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اتنی کھول کھول کے کون بتاتا ہے آیتیں؟ رب کریم، تاکہ تم سمجھ سکو. تو پھر کیوں بتوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو بھائی؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ ظالم تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس اپنے من کے ساتھ وہ بس کرتے رہتے ہیں. فمن یہدی، بس کون ہدایت دے، من اضل اللہ، کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اس کی لگاتار نافرمانیوں کے باعث اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس سے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، بس آپ کر لیں اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے، پوری توجہ سے. فطرت اللہ، یعنی مضبوطی سے آپ پکڑ لو. اوکے، تو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ کتنی خوبصورت انداز ہے اس کو. فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا رستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. منیبین الیہ، اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنا رخ اسلام کی طرف کر لو. واتقوا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور ڈرو اس سے. منیبین کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والے. رجوع کر لو اپنا ادھر، ڈرو اس سے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نہ ہو جو ان مشرکوں جیسے، مشرکوں میں سے. من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ خود گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو اس کے پاس تھا اس کی وجہ سے مطمئن تھا، خوش بھی ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو پھر رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب
ان کی فریاد سن لی جاتی ہے یا چھکاتا ہے انہیں رحمت اپنی جناب سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، اچھا کر لو نشکری، پھر جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، اسلام کی دولت، یہ محبوب کریم، یہ نماز، یہ قرآن، یہ ساری نعمتیں کر رہے ہیں نا ساری، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی، اور ابھی جتنے غیر مسلم بھی ہیں ان کے پاس تو یہ چانسز ہے نا، بھی میڈیا ہے، قرآن کریم ہے، انہیں بھی تو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ پر ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو ساری نعمتیں لیتے، کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کافروں جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی ہیں، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میڈیسن، ہر چیز، فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، تو تم ناشکری کر لو، ان قریب تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، بس عارضی ٹائم ہے، لطف اٹھا لو۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، تمہیں اس کا انجام تو پتہ چل جائے گا، اور یہ بتاؤ کیا ہم نے اتاری ہے اس پر کوئی دلیل جو تم کام کر رہے ہو؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، بس وہ گواہی دیتے ہیں اس شرک کی سچائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ الرَّحْمَةَ، اور جب ہم چھکاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ، فَرِحُوا بِهَا، تو پھر وہ پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے تکلیف، بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کے سبب جو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر کیا کرتے؟ اذا ہم یقنطون، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق، کیا انہوں نے یعنی بار بار مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقا، پس وہ رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں، والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کو، مسافروں کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جو کام ہے جو پیچھے پڑا تھا نا، یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ ایمان بھی لاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، رستے کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو ان کا حق بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، یہی ان کے لیے اچھا ہے۔ یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں نا وہ لوگ، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ سن لے دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت